السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کے امتحان کے سوالات میں اسم اعلیٰ کے متعلق سوال آتا ہے۔ یہ اسم اعلیٰ اسم نکرہ کی قسم ہے۔ اسم نکرہ یعنی اسم عام کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک اہم قسم اسم اعلیٰ بھی ہے، جسے ہندی میں کرن کارک تو انگلش میں کوزیٹو فیکٹر کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ لفظ یا کلمہ یا اسم نکرہ ہے، لفظ سے مراد اسم نکرہ ہے، یعنی وہ اسم نکرہ ہے جو عالم، سادھن اور ذریعہ کو بتائے۔ جیسے چاقو، یہ لفظ چاقو کاٹنے کا آلہ کو بتاتا ہے۔ تو ہر ایسا اسم عام جو کسی چیز کا سادھن، ذریعہ اور آلہ کو بتائے وہ اسم عام اسم اعلیٰ کہلائے گا۔ اب عام طور سے کبھی لفظ اسم نکرہ خود ہی اعلیٰ کا معنی دیتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے چاقو، تلوار اور قلم وغیرہ، اور کبھی کبھی اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو بنانے کا وہ مشہور طریقہ جس طریقے کے مطابق آپ کے سوال میں سوال آتا ہے، پہلا طریقہ ہے فعل سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے بیلنا ایک فعل ہے، اس سے بنایا گیا بیلن، یا جھولنا ایک فعل ہے، اس سے بنایا گیا جھولا۔ دوسرا طریقہ ہے بنانے کا فارسی زبان کے کسی لفظ کے آخر میں کچھ علامت جیسے گیر، آنہ، تراش وغیرہ لگا کر بنایا جاتا ہے۔ جیسے کف ایک اسم ہے، اس میں گیر کو جوڑ کر کف گیر بنا لیا گیا، یعنی وہ آلہ جس سے سالن کو چلایا جائے۔ دست ایک اسم ہے جس میں آنا لگا کر ہاتھ کو ٹھنڈی سے بچانے کے لیے پہننے والا آلہ بنا لیا گیا۔ اسی طریقے سے قلم ایک اسم ہے، اس میں تراش لگا کر قلم تراش بنا لیا گیا، یعنی قلم کو چھیلنے کا آلہ۔ اس کے متعلق عام طور سے جو آتے ہیں 7 قسم کے سوالات آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کے متعلق آنے والے 7 قسم کے سوالات کے نمونے میں سے پہلا سوال ہے درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ آپشن اے عیدگاہ، بی کف گیر، سی باغبان، ڈی حافظ۔ تو اس کا صحیح آپشن بی ہوگا، یعنی کفگیر سالن کو چلانے کا آلہ بتا رہا ہے، اس لیے بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے مچھردانی کیا ہے؟ تو آپشن اے ہے اس میں اعلیٰ، بی ہے صفت، سی حاصل مصدر، ڈی ضمیر۔ تو مچھردانی یہ مچھر سے بچنے کا آلہ ہے، اس لیے آپشن اے یعنی اس میں اعلیٰ صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر صابن دانی سوال میں آ جاتا ہے تو وہ بھی صابن رکھنے کا آلہ ہوگا، اور اس صورت میں وہ بھی اس میں اعلیٰ ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ آپشن اے سجاوٹ، بی کتب خانہ، سی خوبصورت، ڈی جھاڑو۔ اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، یعنی جھاڑو ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی چیز کے آلہ اور سادھن کو نہیں بتا رہا۔ ایک جھاڑو ہی ایسا لفظ ہے جو صفائی کے آلے کو بتا رہا ہے، اسی لیے ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ آپشن اے دستانہ، بی گھبراہٹ، سی کتاب، ڈی خوبصورت۔ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے، یعنی دستانہ ہے، کیونکہ یہی دستانہ ایک لفظ ہے جو ہاتھ میں لگا کر ٹھنڈی سے بچنے کے آلہ کو بتا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آلہ اور سادھن کو بتائے۔ سوال نمبر 5 ہے ذیل میں اس میں اعلیٰ ہے۔ آپشن اے مکان، بی چاقو، سی پھل، ڈی پانی۔ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے بی کے علاوہ جو آلہ کو بتائے سوائے چاقو کے، لہذا آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے بیلنا سے اس میں اعلیٰ ہوگا۔ آپشن اے بیلن، بی بیلان، سی بیلن، ڈی ان میں کوئی نہیں۔ تو بیلن کوئی لفظ نہیں ہے، بیلان کوئی لفظ نہیں ہے۔ بیلن چوکی بولتے ہیں، فہرست جہیز میں بیلن و چوکی لکھا جاتا ہے، اس لیے ذہن میں ہوگا۔
لہذا آپشن اے صحیح ہوگا، بیلنا سے اس میں آلہ بیلن ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ آپشن اے ہے اس میں مکبر، بی اس میں آلہ، سی اس میں مصغر، ڈی اس میں ضرب۔ تو آپ غور کیجئے قلم تراش سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قلم چھیلنے والا، یعنی قلم چھیلنے کا سادھن، لہذا یہ اس میں آلہ ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں آلہ کے متعلق آپ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ آپشن میں سبھی میں یہ دیکھیے کہ کام کا آلہ اور سادھن کیا، عام طور سے معنی سمجھ میں آئے گا، اس میں یہ غور کرنا ہے کہ سادھن اور آلہ کا معنی جو بتائے گا وہی اس میں آلہ ہوگا۔ اسی طرح تمام قسموں میں غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہوگا تو ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے، اور اگر کوئی دقت ہو گرامر کے متعلق، کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے، اور اسی طرح کی قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔